کاش ہماری پہچان مسیحی بن جائے، صرف ہمارے گلے میں پہنی ہوئی صلیب ہماری پہچان نہ ہو، ہمارا کردار ہماری پہچان ہو، ہماری گفتار ہماری پہچان ہو، پھر ہم لوگوں کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا ہماری پہچان ہو کہ یہ مسیحی ہے۔ آپ جس کی پرستش کریں گے آپ اس جیسے اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے۔ آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور پہلی 3 آیات، ہم سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی زندگی میں ایک ریوائیول کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے پلیز۔ اس کلیسیا میں استاد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ پولس رسول خطوط لکھتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک کلیسیا میں 5 خدمتیں ہونی چاہیے، اور ان 5 خدمتوں کا ایک چرچ میں ہونا انتہائی ضروری ہے، جن میں استاد، نبی، مبشر، چرواہے اور رسول، یہ 5 خدمتیں ایک چرچ میں ہوں تو وہ چرچ ایک مکمل چرچ ہے، ایک بڑھتا ہوا چرچ ہے۔ پاکستانی چرچ میں افسوس کے ساتھ ہم نے نمبرز پر زور دیا ہے، ہم نے تعداد پر زور دیا ہے، ہم نے ممبرز بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق ایک کلیسیا میں یہ 5 خدمتیں مسلسل اور بیک وقت ہونی چاہیے۔ جو شروع میں لوگ ساتھ تھے، ہم نے جو پریئر پوائنٹس بنائے اور جن کے لیے ہم دعا کرتے رہے، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ خدا اس کلیسیا میں ان 5 خدمتوں کو واضح کر، ظاہر کر، تاکہ یہ کلیسیا ترقی کرے۔ ہر ایک خدمت کا اپنا اپنا درجہ ہے، کوئی بھی خدمت کسی دوسری خدمت سے نہ چھوٹی ہے اور نہ بڑی ہے، یہ یکساں ہے، اور یہ سب کی سب ایک چرچ میں، ایک کلیسیا میں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، پاکستان میں یہ 5 خدمتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک پاسٹر ہوتا ہے اور وہی سب کچھ ہوتا ہے، ایک پاسبان ہوتا ہے اور وہی مرتے دم تک کلیسیا کا سہارا بنا رہتا ہے۔ اسی نے دعائیں کرنی ہے، اسی نے نبوت کرنی ہے، اسی نے ٹیچ کرنا ہے، اسی نے ہر ایک کام اسی کے ذمے ہے۔ وہ صبح نکلتا ہے، شام تک وزیٹیشن کرتا ہے، نہ اسے اپنی زندگی کے لیے ٹائم ہے اور نہ اس کے پاس اپنے خاندان کے لیے ٹائم ہے۔ مور اوور اس کے پاس خدا کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ون مین شو چل رہا ہے۔ ایک کلیسیا میں ان ساری خدمتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور جب یہ چرچ دعا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جب یہ خدا کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی کو حاصل کر رہا ہے، خداوند کے قدموں میں بیٹھا ہے، اور خدا نے آسمانوں سے انہیں گائیڈ کیا ہے کہ میرے واسطے ان 2 خادموں کو مقرر کرو جس کام کے لیے میں نے انہیں چنا ہے۔ پاکستانی چرچ میں یہ 5 خدمتیں بیک وقت ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی چرچ ہر ایک اینگل میں گرو کرے، ترقی کرے۔ آمین۔ اور اب روح القدس نے کہا ہے کہ یہ 2 لوگ میرے واسطے انہیں مخصوص کیا جائے۔ انطاکیہ ہی میں شاگرد پہلی بار مسیحی کہلائے۔ ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں یہ ان شاگردوں کے باعث ہے جو اپنے کردار کے سبب سے، اپنی شناخت کے سبب سے، جو مسیح میں ان کی شناخت بن گئی تھی، اس سبب سے وہ شاگرد مسیحی کہلائے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں ریفرنس اعمال کی کتاب 11واں باب 26ویں آیت لکھا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد
पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यानी शागिर्द यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद मुसलसल गांव गांव गली गली फिरते रहे, बाजारों में शहरों में फिरते रहे और हर एक जगह उन्होंने इंजील की मुनादी की। लेकिन यह पहला मकाम है जहां पर शागिर्दों को यह टाइटल दिया गया कि ये मसीही हैं, ये सिर्फ शागिर्द नहीं है। हालेलुया। बाज़ औक़ात कुछ चीजें आपकी पहचान बन जाती हैं, कुछ चीजें आपके किरदार का इतना गहरा असर वो दूसरों पर छोड़ती हैं कि वो आपके नाम के साथ मुंसलिक हो जाती हैं। ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं और अब ये यीशु मसीह के शागिर्द अपनी खिदमत करते हुए, खिदमत के दौरान इनको कोई और टाइटल नहीं दिया गया, इनको मसीही कहा गया है और ये पहली बार मसीही कहलाए हैं। अंताकिया ही के चर्च में, इसी कलीसिया में, इसी शहर में खिदमत करते हुए। आपने भी शायद पढ़ा होगा, मसीह ने कहा दरख्त अपने फलों से, आप अंगूर की बेल को कभी भी कोई और दरख्त नहीं कहेंगे, उसके पत्ते, उसका फल आपको बता देंगे कि ये अंगूर का दरख्त है। आप कीकर को कभी शीशम नहीं कहेंगे और शीशम को कभी कीकर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। शागिर्दों को पहली बार अंताकिया में ईसाई नहीं कहा गया, इन्हें मसीही कहा गया है, क्रिश्चियंस कहा गया है। सबब यह है उनकी जिंदगियों से, उनके किरदार से, उनकी खिदमत से खुदा का बेटा यीशु मसीह नजर आ रहा था, इसलिए उन्हें मसीही कहा गया है। हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? कच्ची आबादियों की, शराब के परमिटों की? हम किस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं? नाले के किनारे घरों की? हमें अपनी कौम को अब इन चीजों से बाहर निकालना है। आप लोगों को तकलीफ ना हो, मैं आपको ये ताने नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। हमारी पहचान वो नहीं है जिस चीज को हम पर थोप दिया गया है। हमारी पहचान खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हमारी पहचान यीशु मसीह है और उसकी सलीब है। हालेलुया। हमने बहुत सी और चीजों को, दुनियावी चीजों को, हमने इन्हें अपनी पहचान और अपनी छाप बना लिया है। उन्हें शराब चाहिए होती है, वो हमारी कच्ची बस्तियों का रुख करते हैं, इसलिए कि उन्हें वहां पर आपके और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, दुआ के लिए, इस रखने में खड़ा होने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए। हमारी पहचान क्या है? शागिर्द अंताकिया में मसीही कहलाए। आप जब अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, वो जैसे ही आप मिलते हैं आपसे ये कहते हैं, यार एक सूटा दे, एक सिगरेट दे। क्या आपकी ये पहचान है? या जब वो आपसे मिले वो कहे, भाई बहन, मेरी बहन ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ की जरूरत है, मुझे पता है आप दुआ करने वाले हैं, मुझे पता है आप रोजे रखने वाले हैं, मुझे पता है आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरे लिए मेरे साथ खड़े होंगे? क्या आप मेरे खानदान की बहाली के लिए मेरे साथ खड़े होकर दुआ में हाथ उठाएंगे? या जब आप उन्हें मिलते हैं उस वक्त वो आपसे ये पूछते हैं कि यार परमिट है ही कि एक्सपायर हो गया ही। आपकी पहचान क्या है? लोग आपको किस काम से, किस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं? आपकी पहचान क्या है? शागिर्द पहली बार अंताकिया में ईसाई नहीं मसीही कहलाए। आमीन। वो क्यों मसीही कहलाए? उसका सबब था। यीशु मसीह जब जमीनी खिदमत में था, मसीह ने बार बार ये कहा कि जैसा मैं अपने बाप को करते देखता हूं, मैं भी जमीन पर वही करता हूं। जो कुछ मैं अपने बाप को कहते सुनता हूं, मैं तुम लोगों से वही कहता हूं। इसका मतलब कि बाप और बेटा ये दोनों बड़े गहरे कनेक्शन में है और इनका ताल्लुक कभी नहीं टूटता। ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, बल्कि ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। और जो कुछ बाप आसमानों से कहता है वही बेटा जमीन पर करता है। इसलिए तो जब वो बदरूहों के सामने जाता है, बदरू गिरफ्तारों के सामने जाता है, तो वो चिल्ला उठते हैं। वो कहते हैं, तू खुदा ताला का बेटा है, तू क्यों वक्त से पहले हमें हलाक करने को आ गया है? इसलिए कि उसमें से बाप की खुसूसियात नजर आती थी। आमीन।
बदरूहें उसके सामने गिरती थीं और बदरूहें उसे सिजदा करती थीं, क्योंकि उसमें से खुदा की खुसूसियात नजर आती थी। आमीन, आमीन। मेरे साथ देखिए जरा, अमाल 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। यहां पर ये इन्होंने यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी की है, मसीह के बारे में तालीम दी है, और अब इनको डराया धमकाया गया है और इन्हें ताकीद क्या की जा रही है। अमाल 4:18 लेकिन पस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? किसकी बात से? खुदा की बात से तुम्हारी बात क्यों ज्यादा सुने? इसका मतलब यह है, यीशु भी खुदा की आवाज सुनता था, खुदा की बात सुनता था, और शागिर्द भी और आसमानों से खुदा ही की बात सुन रहे हैं। आमीन, आमीन। जो जैसा आपका उस्ताद वैसे आपके शागिर्द। आप अपने किरदार से, आप अपने दोस्त अहबाब से पहचाने जाते हैं कि आपकी जिंदगी पर किसका असर है। ये ऐसे ही थोड़े मसीही कहलाए हैं, इन पर मसीह का असर है, इनकी जिंदगी पर मसीह का असर है, इनकी खिदमत पर मसीह का असर है, इनके किरदार पर मसीह का असर है, इसलिए ये मसीही कहलाए हैं। जैसे इनका उस्ताद करता था, ये भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। जिस तरह यीशु के कान आसमानों पर लगे रहते थे, इनके कान भी आसमानों पर लगे हैं। उनको कोई और टाइटल मिला ही नहीं है कि इन्हें ये टाइटल दें। उन्होंने कहा ये मसीही हैं, क्योंकि इनके किरदार से मसीह झलक रहा है, इनकी खिदमत से मसीह झलक रहा है, इनकी बोल चाल से यीशु नजर आता है, इनकी खिदमत में यीशु जैसे काम, उस जैसी कुदरत और उस जैसी अनॉइंटिंग है। इसलिए इन्हें सिर्फ शागिर्द ना कहो, इन्हें मसीही कहो। आमीन। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट मसीही बन गए हैं, हम शागिर्द नहीं बने। हम शागिर्द नहीं बने। ये शागिर्द जब मसीही बने हैं, उससे पहले ये बहुत सा दुख उठा चुके हैं, ये दुखों में से गुजरे हैं, इनका ईमान कायम रहा है, इन्होंने अजियत को बर्दाश्त किया है, इन्होंने दुख सहा है, ये खौफ ज़दा हो गए थे। ये इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और ये सोच रहे थे अब यीशु मसीह के बाद अगली मसलूबियत हमारी है, अगली सलीबें हमने उठानी है, क्योंकि इनको कहा गया था कि ये भी यीशु के साथ थे। लेकिन इन्होंने मसीह का दामन नहीं छोड़ा है। इन्होंने मसीह का दामन, ये उससे कनेक्टेड रहे हैं। हमारी जिंदगियों में शायद वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट, वो पाबंदी नहीं है। हम मसीह से उतना प्यार नहीं करते हैं जितना हम ढोंग रचाते हैं। सादा यीशु, सादा यीशु। अगर वो सादा यीशु है तो आपका 24 घंटों में उसके साथ वक्त कितना गुजरता है। अब शायद आपको ये नारा तब्दील करना चाहिए, साडा यीशु की बजाय साडा इंटरनेट ते साडा वाईफाई ते साडा मोबाइल आपका नारा होना चाहिए। क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आप लॉग इन हो रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं आपके लाइक्स कितने हैं, आपके लव कितने हैं, आपके कमेंट्स कितने हैं। अगर आप वाकई यीशु को प्यार करते हैं, फिर आपकी शख्सियत फर्क होनी चाहिए, आपका किरदार फर्क होना चाहिए, उसमें से यीशु नजर आना चाहिए। अंताकिया में शागिर्द मसीही कहलाए, आमीन। और पाकिस्तान में डायरेक्ट मसीही और कोई शागिर्द नहीं। हम बपतिस्मा लेते हैं, हम निजात पा लेते हैं, और उसके बाद एकदम से हम रास्तबाज, एकदम से हम ईमानदार। शागिर्दियत का जो प्रोसेस है वो आपकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए आप कमजोर ईमानदार हैं। इसलिए जब आजमाइशें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, उस वक्त आप गिर जाते हैं, उस वक्त आप रह जाते हैं, और फिर इब्लीस आपको दोबारा से उसी दुनिया में, उन्हीं लज्जतों में ले जाता है। आप शागिर्द नहीं बने हैं,
آپ نہ آپ بائبل سٹڈی میں آتے ہیں، نہ آپ پریئر میٹنگز میں آتے ہیں، نہ آپ اکٹھ میں آتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ بائبل سیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ کا ایمان بڑھے گا؟ کس طرح سے آپ مضبوط مسیحی کس طرح ہوں گے؟ اتوار کو صرف 2 گھنٹے کے لیے چرچ آ کر آپ مسیحی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سسٹر جوائس مائر نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ گراج میں کچھ دن بیٹھے رہیں تو آپ گراج میں بیٹھے رہنے سے گاڑی نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں اتوار کو چرچ آ کے، اتوار کو رفاقت میں آ کے، فیلوشپ میں آ کے 2-4 گیت گا کے، کلام سن کے، تالیاں بجا کے، ہیلیلویا کر کے، اور پادری صاحب کو کہہ کے آج زبردست کلام تھا، آج تک تسی پھٹے چک دیتے ہیں، یہ باتیں آپ کو مسیح میں مضبوط نہیں کریں گی۔ مسیح میں مضبوط ہونے کے لیے آپ کو اپنا آپ دینا پڑے گا، آپ کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو دعا کرنی پڑے گی، آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، آپ کو بائبل مقدس پڑھنا پڑے گی، پھر جا کر آپ ایک پختہ اور ایک مضبوط ایماندار بن جائیں گے۔ اتوار کی حاضری آپ کو کچھ نہیں دے گی، یہ صرف داغا روڑا ریاکاری ہے۔ آپ باقی 7 دن آپ کیا ہیں؟ باقی 7 دن آپ کیا کرتے ہیں؟ باقی 7 دنوں میں آپ کا دل، آپ کی روح، وہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ صرف اتوار کو دوپٹہ لے کے چرچ میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ باقی 7 دن بھی جب یہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور یہ آپ کو بار بار کہتا ہے کہ اپنا چوسنی جیسا منہ بنا کر سیلفیاں بھی لو اور ویڈیوز بھی بناؤ اور ٹک ٹاک بناؤ اور اس طرح کی چیزیں جو غیر مردوں کو اٹریکٹ کریں آپ کی طرف۔ I'm sorry، میں کچھ کھری اور سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب گانے لگا کے آپ ان کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، یہ آپ کے ایماندار ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ آپ کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور پیچھے بیہودہ گانے بھی چل رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، دیندار کہتے ہیں؟ نہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ موبائل دار ہیں۔ 7 دن کیا کرتے ہیں؟ اور صرف 3 گھنٹوں کے لیے آپ راست باز، آپ مطمئن، آپ بڑے سپر ایماندار۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے کیجئے، اپنے دونوں کان دیجئے مجھے، اپنے دونوں کان۔ آپ مسلسل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مسلسل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی شناخت یسوع مسیح ہونا چاہیے، خدا کا بیٹا ہونا چاہیے۔ آمین، آمین۔ آپ کی زندگی سے یسوع مسیح نظر آنا چاہیے۔ میں کل رات رو رہا تھا خدا کے حضور، میں کہتا خداوند، چرچ میں تو سبھی لوگ وہ آتے ہیں، میرے لیے دعا کر دو، میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کر دو، میرا یہ پرابلم ہے، میری نوکری نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خدا، کاش کہ وہ دن بھی آئے جب چرچ میں وہ لوگ آئیں جو کہیں پادری صاحب ہم دعا میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں بتائیے کس چیز کے لیے دعا کرنی ہے، کون سا چیلنج ہے، کون سی رکاوٹ ہے، کس مقصد کے لیے آنسو بہانے ہیں، کس مقصد کے لیے روزے رکھنے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چرچ میں ہم اور یہ ایکچولی قصور پادریوں کا ہے، ہم آپ کو اس مقام پر لے کر نہیں آئے ہیں کہ آپ مدد کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ مدد ڈھونڈنے کے لیے۔ حوال 6 باب میں لکھا انہوں نے 7 مددگار شخص چن لیے جو مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اور لکھا وہ روح سے معمور شخص تھے۔ آپ خدا کا شکر کیجئے کہ اس پلیٹ فارم سے، اس پلپٹ سے آپ کو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ اب ہم نے دعائیں کروانی نہیں ہیں، اب ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ آمین۔ آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ ابھی بھی 50 سال 100 سال کے ہو گئے اور آپ ابھی بھی دعائیں کروا کے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور آپ شاید خدا سے گلہ کر رہے ہیں، اسی تے بینی ہن کو بھی دعا کرا لی، اسی تے رینارڈ بونکے کو بھی کرا لی، اسی تے انور فضل صاحب کو بھی کرا لیے، اسی پادری سفیر صاحب کو بھی کرا لیے، لیکن فرق نہیں پین دیا۔ لگتا ہے بڈھے ہو گئے نے سارے، اور خدا آسمانہ تے بیٹھا سوچ رہا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹی، میں تیری دعا دا منتظر ہاں، تو کدو دعا شروع کریں گا؟ میں انہاں دیا نہیں، میں تیری سننا چاہنا، میں تیرے نال رفاقت کرنا چاہنا، میں تیرے ایمان نو ودانا چاہنا وا۔ خدا ہم سے ڈائریکٹ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، اور ہم دوسروں کا سہارا لے کے۔ ہمیں لوگ کیا سمجھتے ہیں
کیا دعا کروانے والے سمجھتے ہیں یا دعا کرنے والے سمجھتے ہیں؟ میں رو رہا تھا، میں کہتا خدا میری پہچان یہ ہو کہ یہ ایک پاکیزہ خادم ہے، میری پہچان یہ ہو کہ یہ ایک دعا کرنے والا خادم ہے، میری پہچان یہ ہو کہ یہ ایک مسح شدہ خادم ہے، اس کی زندگی میں مسح ہے، قدرت ہے اور خدا کی برکت ہے۔ آپ کی پہچان کیا ہے؟ شاگرد پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ ہم کیا کہلاتے ہیں اور وہ کیوں مسیحی کہلائے ہیں؟ نمبر 1، کیونکہ ان کے کان بھی آسمانوں پر لگے، جیسے خدا کا بیٹا اپنے باپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی طور پر شاگرد بھی خدا باپ کی آواز کو سنتے اور ان کے کان آسمان پر لگے ہیں۔ نمبر 2، میں نے کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر اپلوڈ کیا، آپ جس کی پرستش کریں گے آپ اس جیسے بنتے چلے جائیں گے۔ آپ جس کی پرستش کریں گے آپ اس جیسے، اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو ابلیس کی پرستش کرتے ہیں وہ ابلیس کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خدا کے بیٹے یسوع کی پرستش کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے کردار میں، ان کی خدمت میں یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اثر ان کی زندگیوں پر، ان کی خدمت پر ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شاگرد جو دوسری وجہ ہے یہ کیوں مسیحی کہلائے، میرے سے دیکھیے ذرا رسولوں کے اعمال 4 باب 13 آیت دیکھیے۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، 2 کوالٹیاں، ایک تو یہ کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ ان پڑھ شخص ہیں، پطرس بھی اور یوحنا بھی، اور دوسرا یہ ناواقف آدمی ہیں، تو تعجب کیا ہے، یہ حیران ہوئے ہیں اور پھر انہیں پہچانا، اور سبب کیا ہے؟ ان کی برکت کا، ان پر خدا کی قدرت کا، لکھا ہے یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ ہیلیلویا! آپ جس کے ساتھ رہیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں اس کا کردار نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں فلاں ڈاکٹر، میں فلاں پاسٹر، میں سینئر پاسٹر، میں موسٹ سینئر پاسٹر۔ آپ جب خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کی خدمت سے پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے کو موسٹ سینئر پاسٹر ہیں۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ رہے ہیں آپ کا ٹائٹل کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب آپ خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے انوائنٹنگ آسمانوں سے آئے گی، آپ کی دعا بھی برکت بن جائے گی، آپ کا کلام سنانا برکت بن جائے گا، بلکہ وہ جوؤں اور بندروں کو توڑ ڈالے گا اور لوگ آزاد ہوں گے، رہائی پائیں گے اور لوگ گناہ سے توبہ کر کے نجات حاصل کریں گے۔ آپ کو اپنے لمبے چوڑے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خدمت سے پتا چل جائے گا۔ ایک کی واز کیتا ہے، پہلا واز کیتا ہے جوان نے، 3000 لوگ ایک ہی دفعہ یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ پہلے واز میں پطرس کے، اس نے نہیں کہا میرا ٹائٹل جو ہے نا وہ ذرا لکھنا بشپ، رائٹ ریورنڈ، موسٹ سینئر پاسٹر، ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں ہے، ان پڑھ شخص ہے، مچیرا ہے، اور یہ 3000 لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے اس سے پیشتر کہ یہ مناد بنتا، اس سے پیشتر یہ مبشر بنتا، اس سے پیشتر یہ انجیل سنانے والا بنتا، یہ 3.5 سال تک یسوع مسیح کا شاگرد رہا ہے۔ پاکستان میں ہم ڈائریکٹ پاسٹر، ہم ڈائریکٹ بشپ، ہم ڈائریکٹ رائٹ ریورنڈ، ہم ڈائریکٹ ڈاکٹر، ہم شاگرد ہے ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کو پاسٹر بہت ملیں گے، ڈاکٹر بہت ملیں گے، پاکستان میں آپ کو بشپ بہت ملیں گے، اسسٹنٹ بشپ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور میں ایک دن کہہ رہا تھا پاپا جی سے، میں کہہ رہی جی اب اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی آنے والا ہے مارکیٹ میں۔ سارے ٹائٹل ہمارے ہو گئے لیکن جہاں سے خدمت شروع ہوئی ہے وہی چیز ہمارے اندر شاگرد نہیں ہے۔ یہاں پر شاگرد مسیحی کہلائے۔ 2 چیزیں آپ کو بتائیں میں نے، کیوں مسیحی کہلائے؟ 2 چیزیں۔
نمبر ایک، ان کے کان بھی آسمانوں پر لگے ہیں، یہ خدا باپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ نمبر دو، جب ان کی خدمت انہوں نے کی ہے، جب انہوں نے انجیل سنائی ہے، تو انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بے شک ان پڑھ ہیں، بے شک ناواقف ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو قدرت ہے وہ اس سبب سے ہے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے انہیں یہ ٹائٹل دیجئے کہ یہ صرف شاگرد نہیں ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ مسیحی ہیں۔ آپ کی زندگی سے آپ کے استاد کا اثر، اس کی خوشبو نظر آنی چاہیے۔ میں کئی جگہوں پر لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے جو مجھے نہیں جانتے، اچھا ہے مجھے نہیں جانتے، اور جب میں خدمت کر چکتا ہوں، دعا کر چکتا ہوں، وہ میرے پاس آپ پاسٹر سفیر ہیں، آپ کی زندگی سے وہ چیز نظر آنی چاہیے۔ آپ کا تعلق کس کے ساتھ رہا ہے؟ آپ ماضی میں، آپ پچھلے 5 سالوں 10 سالوں 20 سالوں آپ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ میں پھر رستہ میں کہتا ہوں میری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، میں ان کے نام سے جانا جاؤں، میری شناخت وہ ہے، وہ میرا باپ ہے، میں نے اسی مینٹل کو اپنی زندگی میں لیا ہے، میں نے اسی پیالے سے، اسی کپ سے پیا ہے جس سے میرے روحانی باپ نے پیا ہے۔ آپ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ میں جسمانی حالت کی، میں روح کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک گانے والے کو سنا، وہ دونوں استاد شاگرد اکٹھے تھے ایک میٹنگ میں، وہ ہارمونیم بجاتے ہیں، گاتے ہیں، اور ان کا شاگرد کہہ رہا تھا میں نے استاد جی نے کیا جتوں میں وال کٹانا تم ہی اتھے کٹانے نے۔ میں کہ جی کی وجہ ہے؟ کہتے استاد جی نے کہا جڑا میرا سٹائل ہے وہی تیرا ہونا چاہیے، جسم دا یا روح دا، جسم کاپی ہو یا نہ ہو، آپ کپڑے میرے جیسے پہنے یا نہ پہنے، وہ روح لے لیجئے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ میں نے اپنے باپ کے روح کو لیا ہے، میں نے اسی پیالے میں سے پیا ہے، میں نے ان کے ساتھ خدمت کی ہے، میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں دعا بھی جب کروں تو میں ان کی مانند دعا، میں سسکیاں لوں تو ان کی مانند، میں روؤں تو ان کی مانند روؤں۔ دیکھو میرا باپ ہے۔ ان کو کیوں مسیحی کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر انہیں مسیح نظر آیا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی مسیح کہہ دیا ہے۔ کاش کہ آپ کے اور میرے لیے بھی یہ کہا جائے آپ صرف پاکستانی نہیں ہیں، آپ مسیحی لگتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے لیے یہ کہا جائے، کاش ہماری پہچان مسیحی بن جائے، صرف ہمارے گلے میں پہنی ہوئی صلیب ہماری پہچان نہ ہو، ہمارا کردار ہماری پہچان ہو، ہماری گفتار ہماری پہچان ہو، ہم لوگوں کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا ہماری پہچان ہو کہ یہ مسیحی ہے۔ چینج کیجئے اپنے آپ۔ انطاکیہ میں شاگرد خود بخود مسیحی کہلائے، اور پاکستان میں مسیحوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شاگرد بنے۔ کلیسیاؤں میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ایون پاسبان جو ہیں وہ شاگرد نہیں ہیں، بس وہ پاسبان بن گئے ہیں، پاسٹر شاپ بن گئے ہیں، شاگرد نہیں بنے ہیں۔ مسیح نے کیا کہا تھا اپنے شاگردوں سے؟ جاؤ سب قوموں کو جا کر، اور ہم سے ابھی تک اپنی قوم شاگرد نہیں بنی ہے۔ اگر میں کہوں کہ جو شاگرد ہاتھ اٹھائیں، آپ میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ یہ کلیسیا باہر نہیں گئی، اس نے کسی سے نہیں کہا ذرا ویکھ کے دسیو ہاں، کوٹ کے ویکھیو ہاں۔ یہ دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور روح القدس نے آسمانوں سے انہیں آواز دے دی ہے، بتا دیا ہے، ہاں جی یہ مقصد ہے، تمہاری دعائیں، تمہارے روزے میرے حضور پہنچے ہیں، اب اگلی اسٹریٹجی، اگلی حکمت عملی یہ ہے، اس طرح سے کرو۔ میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کر رہا ہوں، اور کئی سالوں سے کر رہا ہوں، کہ ہمیں دعائیں کروانی نہیں ہیں، ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ اور یہ وہ چرچ ہے جو دعائیں کروا نہیں رہا، یہ وہ چرچ ہے جو دعائیں کر رہا ہے، اور جب یہ دعائیں کر رہا ہے پھر انہیں دعائیں کروانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ آسمانوں پر انہی کی دعائیں سنی گئی ہیں، اور آسمانوں سے انہیں کلام بھی مل گیا ہے۔ ہیلیلویا! روح القدس آسمانوں سے بول اٹھا ہے کہ میرے واسطے ان 2 خادموں کو مسا کرو، انہیں مخصوص کرو۔ ہم نے دعائیں کروا کے اپنے بال سفید کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک اثر ہماری زندگیوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب آپ دعائیں کرنے والے بن جائیے، آپ کو خدا کی آواز سننے کو ملے گی۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں ہم خدمت کریں، ہم یہ تو چاہتے ہیں ہم استعمال ہوں، ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمیں بھیجا جائے، لیکن اس سے پیشتر کہ آپ استعمال ہوں، اس سے پیشتر کہ آپ کو بھیجا جائے، آپ کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا ضروری
ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں پادری بابا پھردا ٹردا ہے باہر ایسے ہی بابا جی سپیر سے اگے پیچھے آندے جاندے رہنے نے اینا نہ ذرا مل جانے اسی بھی نال ہی ٹر پواਂਗੇ. جوانا اس تو پیچھے دی ریسلنگ بھی ویکھ ساڈی. کرولا بابا جی کو ہونا ہی ہے. انہاں دی سائیکل تینوں یاد نہیں جدے تے چکڑ تے مٹی تے کٹے تے گرمی دے وچ اب تو جو گاڑی آ گئی اب تو اس کا ہم سفر بننا چاہتا ہے لیکن وہ جو دکھ پیچھے سہ چکے ہیں وہ تجھے یاد نہیں ہے. اس سے پیشتر کہ پولس کو ساؤل کو مسا کیا جائے ساؤل کو یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر کرنا پڑا ہے. ساؤل گر گیا گھوڑے سے اندھا ہو گیا ہے. اس کو خدا نے ایک خادم کو بھیجا جا کے اس پہ ہاتھ رکھ اس کو بپتسمہ دے پھر وہ اس کی آنکھیں ایک دم سے ٹھیک ہو گئی. اب وہ شاگردوں کے ساتھ پھرنا شروع اب اس نے خدمت کو سیکھنا شروع کیا ہے. اب جا کر رسول القدس نے کہا ہے کہ اس کو میرے اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس واسطے میں نے انہیں. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ لگ جائے کتے نوکری بھی نہ کریے تے پینشن بھی مل جائے. نہیں انج نہیں ہوندا. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک اور بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے برنباس اور ساؤل نے نہیں کہا ہم نے نا ایکچولی مشن ٹرپ کے لیے نکلنا ہے تو آپ پلیز ہمارے لیے دعا کر دیں. ساؤل اور برنباس نے نہیں کہا کہ ہمیں خدا نے رویا دیا ہمیں ویژن دیا مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے کہ تو لاہور چلا جا تو پشاور چلا جا تو انڈیا چلا جا تو ادھر چلا جا ادھر چلا جا. انہوں نے یہ بے وقوفی نہیں کی ہے. چرچ دعا کر رہا ہے چرچ روزے رکھ رہا ہے اور چرچ سے روح القدس مخاطب ہوا ہے. چرچ سے انہوں نے خود نہیں پر سب دعا کر دو میں خدمت لی جانا ہے. بلایا کنے میں تینوں کیڑی خدمت لی جانا ہے. پولس کہتا ہے جب تک بھیجے نہ جائیں کیوں کر منادی کریں. میں آپ کو سکھا چکا ہوں نکل جانے میں اور بھیجے جانے میں فرق ہے. آپ جب بھی نکلیں گے آپ چوری نکلیں گے آپ لڑائی کر کے نکلیں گے آپ حالات خراب کر کے نکلیں گے لیکن جب آپ بھیجے جائیں گے آپ خدا کی برکت کو لے کر جائیں گے. آمین. جب آپ بھیجے جائیں گے آپ خدا کی فیور کو لے کر نکلیں گے. جب آپ بھیجے جائیں گے آپ پر خدا کی برکت اس کی فیور اس کی مہربانی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. دو بھیجے گئے تھے وہ اپنی اپنی بلڈنگز بنا کے ان کے بیچ میں عبادت کر رہے ہیں. یہ پاسٹر جمال پاسٹر ترسی اپنی بلڈنگز بنا لی ہیں اپنی بنا لی ہیں کرائے کروئے تھے نہیں لوکاں دے کرانچ نہیں اپنی بنائی. آمین. یہ پچھلے 2 ویک میں پاسٹر جمال نے اپنے سارا اس کو پلسٹر وغیرہ کروایا اندر سے. خدا کا شکر ہو. باہر انہوں نے ایک بہت بڑی سلیب لگائی ہے وہ مجھے بھیج رہے ہیں ویڈیوز. میں اس کو شیئر کروں گا اپنے جو گروپ ہے لیونگ برانچ فیملی کا شیئر کروں گا. دل خوش ہوتا ہے جب جنہیں آپ نے بھیجا ہو اور جب وہ ترقی کرتے ہیں. آمین. اس خدا کی فیور اس کی مہربانی ان پر ہوتی ہے. رول کچھ کہہ رہے ہیں انہیں مخصوص کرو اور میرے اس کام کے واسطے انہیں بھیجو جس کے لیے میں نے انہیں بلایا. یاد رکھیے آپ کا بلاوا آسمان سے ہے. آپ کا بلایا جانا کہاں سے ہے؟ آسمان سے. آپ خود سے آگے آ کے نہیں کہہ سکتے منو اسسٹنٹ بناؤ منو مبشر بناؤ. اگر واقعی آپ بلائے ہوئے ہیں روح القدس آپ کے خادم کو پاسبان کو روحانی باپ کو کہہ دے گا اسے میرے واسطے مسا کر اسے میرے واسطے مخصوص کر اسے میرے لیے انوائنٹ کر اور اسے اس کام کے لیے کھڑا کر. لیکن آپ جب سفارشوں سے آگے آئیں گے یاد رکھیے آپ جتنی سپیڈ سے پلپٹ پر آئیں گے آپ اسی سپیڈ سے پلپٹ سے واپس بھی چلے جائیں گے. آپ کے روحانی باپ نے کبھی کسی سے سفارش نہیں کروائی ہے بلکہ میں نے اپنے باپ کو گھٹتے دیکھا ہے میں خود بھی اپنے آپ کو گھٹاتا ہوں. رول کچھ کہہ رہے ہیں میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. یاد رکھیں آپ کی خدمت اور آپ کا بلاوا دوسرے کے منہ سے ٹیسٹیفائی ہونا چاہیے ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کو خدا نے کس کام کس مقصد کے لیے بلایا ہے. الیشا ایلیا کا شاگرد ہے لیکن جب وہ اس کی چادر لے کر واپس لوٹا ہے اس نے یردن پر ماری ہے یردن 2 ٹکڑے ہو گیا. سامنے انبیاء زادے پہاڑی پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں الیشا پر بھی ایلیا کا روح ٹھہرا ہوا ہے. ہیلیلویا. دوسرے آپ کی گواہی دے نہ کہ آپ خود سے اپنے لیے لکھیں مین آف گاڈ میں مرد خدا ہوں میں سینئر پاسٹر ہوں میں ریورنڈ ہوں
میں بہت بڑا چرچ میں رن کرتا ہوں، دوسرے آپ کی گواہی دے، دوسرے آپ کی تعریف کریں، نہ کہ تیرے ہی لب۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، رول کو کہہ رہے ہیں ان دو بندوں کو، خادموں کو میرے واسطے مخصوص کر دو، جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تیسری آیت قابل غور ہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پہلے بھی دعا روزہ کر رہے ہیں، جب خدا نے آواز دے دی آسمانوں سے، کنفرم کر دیا ہے، پھر دوبارہ دعا اور روزہ۔ میں آپ کو بتاؤں، ابتدائی کلیسیا کی پہچان ہی دعا اور روزے تھے، اس لیے شاگرد جہاں جہاں جاتے تھے قدرت اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے۔ کلام ہی میں لکھا ہے کہ کلیسیا بدل و جان دعا کیا کرتی تھی اور شاگرد اور رسول قدرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے۔ اب کلیسیاؤں نے پادری صاحب کو دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے، خود موج مستیاں کر رہے ہیں، خود گناہ میں، بدی میں، نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور پادری صاحب صرف انہی کے لیے دعائیں کر کر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، آخر خداوند میں سو جاتے ہیں، اور کلیسیاں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، ریوائیول نہیں آ رہا، بیداری اندر سے تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ سبب یہ ہے ہم خود دعا نہیں کر رہے ہیں، ہم نے پادری صاحب رکھا ہوا ہے جو ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اور رول کو اس نے کہا انہیں مخصوص کرو۔ جب آواز سنی ہے پھر بھی دعا اور روزہ کر کے پھر ان پر ہاتھ رکھے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگیوں میں برکت ٹرانسفر ہوتی ہے، انوائنٹنگ مسا ٹرانسفر ہوتا ہے جب کوئی انوائنٹڈ خادم آپ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جب مسا شدہ خادم آپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیئرفل ہوں، میں ہر ایک خادم کے سامنے اپنا سر نہیں کرتا کہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے برکت دے دے، نو۔ اس کے ساتھ ساتھ فکر مندی کی بات یہ بھی ہے کہ جو تاثیر خادم میں ہوگی وہی آپ کی زندگی میں ٹرانسفر بھی ہوگی۔ اگر وہ خود گناہ میں جکڑا ہوا ہے، وہ خود جادوگر ہے، وہ خود بدرو گرفتہ ہے، تو وہی تاثیریں آپ کی زندگی میں بھی ٹرانسفر ہوں گی۔ انہوں نے دعا کی ہے، روزے رکھے ہیں، اور پھر ان پر ہاتھ رکھے ہیں، ہاتھ رکھے ہیں۔ آپ کو کیئرفل ہونا ہے، آپ کن کے سامنے جاتے ہیں اور کون آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہر ایک خادم کے آگے سر مت کر دیں، پادری صاحب جی دعا کر دو۔ آپ کو احتیاط برتیں، آپ کس روح میں سے پی رہے ہیں۔ ایلیا کے دور میں اور بھی نبی وہاں تھے، لیکن الیشا ایلیا کے پیچھے ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیری حیات، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تیرے پیچھے سے نہیں جاؤں گا۔ ایلیا کہتا ہے مجھے خدا نے بیتیل کو بھیجا، مجھے یردن کو بھیجا ہے، جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ۔ آپ کس کے روح کا دونہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کس سے برکت لینا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کس کا اثر ہونا چاہیے؟ آج اس چرچ میں، کل اس چرچ میں، آج اس خادم کے ساتھ، کل اس خادم کے ساتھ، آج یہاں پر، کل وہاں پر۔ میں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کو چرچ بدلنے سے برکت نہیں ملے گی، آپ کو اپنی فطرت بدلنے سے برکت ملے گی۔ ہم اکثر سوچیں اس کے پاس بڑی برکت ہے، اس کے میسیجز سپر ہیں، زبردست ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی اسلام دا بڑھاتے ہیں، اس کو تھوڑے سے ذرا رابطے میں لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے لنک ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر سے کوئی اور ڈھونڈیں گے، ایک باپ، پھر دوسرا باپ، پھر تیسرا باپ، پھر چوتھا باپ، اور اس طرح آپ کے بے شمار باپ ہوں گے۔ پولس کہتا ہے تمہارے استاد تو 10,000 ہو سکتے ہیں، لیکن مسیح میں تمہارا باپ میں ہی ہوں۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی پیالہ سے پینا۔ آپ پر کون ہاتھ رکھ رہا ہے؟ آپ کس کے سائے کے نیچے، آپ کس کے ہاتھوں کے نیچے پرورش پا رہے ہیں؟ ساؤل اور برنباس یہاں سے نکل کر کسی اور خادم کے پاس نہیں گئے، پر صاحب تسی بھی دعا کر دو، ویسے میں دعا کرا کے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ حماقت نہیں کی ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا اچھا روح القدس نے سانو تے نہیں دسیا، پر صاحب تانوں دسیا روح القدس نے؟ ساڈے نے تے کوئی گل نہیں کی تھی۔ خدا بنی اسرائیل سے بات نہیں کرتا تھا، خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا۔ موسیٰ کے بعد بھی بنی اسرائیل سے بات نہیں کرتا تھا، خدا یشوع سے بات کرتا تھا، پھر قاضیوں سے بات کرنے لگا، پھر سموئیل نبی آیا، پھر اس کے وسیلہ سے بات کرنے لگا۔ آپ کو یقین کرنا ہے جب آپ کا پاسبان آپ سے کچھ کہے کہ خدا یوں فرماتا ہے۔
آپ کو اسے گرپ کرنا ہے, اس بات کو ہولڈ کرنا ہے, پکڑ لینا ہے کہ میرے باپ نے, میرے فادر نے یہ بات کہی اور اب یہ میری زندگی میں پوری ہوگی. لیکن تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. پچھلے کافی عرصہ سے جو کچھ رول کو سکھا رہا ہے وہ یہ ہے, اب میں تھوڑا سا پریکٹیکل منسٹری کی طرف آنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ چرچز کو بھرنا نہیں تھا, چرچز کو خالی کرنا تھا. ہم نے چرچ کو بھرنے پہ زور دیا ہے, آپ بھی چرچ آنا, آپ بھی چرچ آنا, بلکہ کچھ خادم تو یوں کہتے ہیں آپ میرے چرچ آنا. ہم نے چرچز کو بھرنے کی کوشش کی ہے, یہاں چرچ میں سے بھیجے جا رہے ہیں, یہاں چرچ میں سے باہر نکالے جا رہے ہیں, ہاتھ رکھے ہیں اور پھر انہیں رخصت کیا ہے. پچھلے دنوں خدا نے بات کی ہے مجھ سے, میں خدا کے حضور دعا کر رہا تھا اور خدا نے یہ ریویلیشن مجھے دینا شروع کیا. خدا نے کہا شوکت کلیسیا میں کتنے مبشر ہیں؟ میں نے کہا خدا چند ایک نے ابھی ٹریننگ کی ہے, کچھ ابھی اس ٹریننگ میں ہے, اسکول میں ہے. خدا نے کہا کیا ساری کی ساری کلیسیا مبشر ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خداوند ہو سکتی ہے. خدا نے کہا میں وہ گڈنس شانٹو حزقیل نبی کی طرح, حزقیل کو خدا مردہ ہڈیوں کی وادی میں لے گیا اور خدا نے کہا کیا یہ ہڈیاں پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل کہتا ہے خدا تو جانتا ہے. خدا کہتا ہے ہو سکتی ہیں, ان پر نبوت کر. ہاللویا, ان پر نبوت کر. اور ایک دم سے یہ کلام میری زندگی میں آیا, خدا نے کہا ان پر نبوت کر. میں آپ پر نبوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خدا اگلے سال 2021 کے دسمبر تک اس چرچ میں سے 120 مبشر نکلیں گے, 120 مبشرائیں نکلیں گے. یہ چرچ مبشروں کو جنم دے گا, یہ کلیسیا مبشراؤں کو جنم دے گی. اس کلیسیا میں مبشرانہ خدمت جنم لے گی اور اس کلیسیا کا ہر ایک فرد و بشر مبشر ہوگا, مبشرہ ہوگی اور ان کے منہ میں انجیل ہوگی اور وہ غیر قوموں میں سے خدا لوگوں کو تیرے پاس لائیں گے, انہیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. ہم شاید فوراً آپ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کروں گا آج, نبوتی طور پر میں اس چیز کو ریلیز کروں گا آپ کی زندگی میں. اور میں ایمان رکھتا ہوں بہت جلد ہم اس روح سے بھر جائیں گے, ہمارے پیالے لبریز ہو جائیں گے اور ہم اس روح کو کیچ کر لیں گے کہ یہ کلیسیا مشن ورک کرنے والی کلیسیا ہے. شاگردوں نے کہا ہے, چرچ نے کہا ہے بھئی تمہارا نام روح القدس نے دیا ہے, اب آؤ ہم تم پہ ہاتھ رکھیں اور تمہیں رخصت کریں. ہم نے چرچوں کے اندر لوگوں کو بلایا, ہم نے چرچوں سے باہر مبشروں کو نہیں بھیجا ہے. پاکستان میں الٹا سسٹم چل رہا ہے. میں بڑی جگہوں پر گیا ہوں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی مبشر ہی میٹنگ پریزائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پادری صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے بلایا ہوتا ہے اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو میٹنگ پریزائیڈ کر رہا ہے یہ بڑا زبردست مبشر ہے. اور میں پوچھتا ہوں پر صاحب یہ گلیوں کوچوں بازاروں میں کتنے دن ہوتا ہے؟ ابھی تو مجھے نظر آ رہا ہے میٹنگ پریزائیڈ کر رہا ہے. نہیں گلیاں چ کیوں جانا ہے پر صاحب, ساڑھے میٹنگز پریزائیڈ کردا ہے. میں کہ پر صاحب مبشر دا کام میٹنگز پریزائیڈ کرنا نہیں ہے, مبشر کا کام میٹنگز پریزائیڈ کرنا ہے. مبشر کا کام گلیوں کوچوں بازاروں سڑکوں پر جانا اور گنہگاروں کو انجیل سنانا ہے. ہر ہفتے کتنے لوگوں کو لے کر چرچ آتا ہے, ہر ہفتے کتنے لوگوں کو انجیل سنائی ہے, ہر ہفتے کتنوں کو گناہ سے نکالا اور انہیں مسیح سے متعارف کیا ہے. جب میں یہ باتیں پوچھتا ہوں تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پرسن تھوڑے کلام دا ٹائم ہو گیا ہے, آخری گیت چل رہا ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم پادریوں کی یہ مجبوری ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو مبشر کہہ کے ساتھ رکھنا ہے. اگر اسے مبشر نہیں کہیں گے تو وہ چند دنوں میں خدمت چھوڑ جائے گا. وہ کہے گا مینوں تے کوئی ٹائٹل ہی نہیں دیتا, رتبہ ہی نہیں دیتا, مینوں تے اے کچھ کہندے ہی نہیں کہ تو کون ہے, کچھ بھی نہیں کہندے, ہور چرچ چلنے آ تے اوتھے تے او شہزادے تیار بیٹھ, ادھر آؤ تانوں ایلڈر شاپ بنانے آ. اس چرچ میں مبشر جو ہیں
وہ آپ کو باہر گلیوں اور کوچوں میں ملیں گے، گنہگاروں کو انجیل سناتے ہوئے ملیں گے، وہ میٹنگز پریزائڈ کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، لیکن جن کی کوششوں سے وہ تیرے صادق ہو گئے، اگر آپ کے وسیلہ سے کوئی یسوع مسیح کو جان لیتا ہے، آپ کے وسیلہ سے کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتا ہے، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ آسمانوں پر ایک بڑا اجر آپ کے لیے ہے۔ میں نے خداوند سے کہا، میں نے کہا خدا 120 لوگ انجیل کی خدمت کے لیے اگلے سال تک میں نکالوں گا، اسی چرچ سے نکالوں گا، اسی چرچ سے نکالوں گا، جو باہر جائیں گے، جو انجیل سنائیں گے، انجیل کی خدمت کریں گے، اور وہ بتائیں گے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم آپ کے لیے انجیل لے کر آئے ہیں۔ آمین آمین۔ ہر ایک کلیسیا میں نمبر 1 ہر ایک شاگرد ہونا چاہیے، نمبر 2 ہر ایک مبشر ہونا چاہیے۔ ہر ایک، یسوع نے جتنے شاگردوں کو انکاؤنٹر کیا، جتنوں کو شاگرد بنایا، ان سب کو خدمت کے لیے نکالا باہر۔ جتنے اس پر ایمان لائے تھے ان سب کو خدمت کے لیے نکالا اس نے، اور وہ somehow ان کی زندگیوں میں مسیح نے ایسا کام کیا، اس طور سے کوئی معجزہ ہوا، کوئی کام ہوا، وہ آٹومیٹیکلی یسوع مسیح کے گواہ بن گئے۔ بلکہ یسوع کو اکثر معجزات کے بعد کہنا پڑا، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، لیکن لکھا ہے کلام میں، لکھا اور اس کا چرچا خوب پھیلا۔ اس کا چرچا، یسوع منع کر رہا ہے اور اس کا چرچا خوب پھیل رہا ہے۔ اور پاکستانی خادم، افسوس ہوتا ہے، کسی کا سر درد ٹھیک ہو جائے، کسی کی انگلی میں درد تھا وہ ٹھیک ہو جائے، کسی کے بازو میں درد تھا وہ ٹھیک ہو جائے، بس پھر وہ کہتے ہیں 1 منٹ، آپ کو شفا ملی ہے نا، 1 منٹ۔ اب میں جب تک موبائل نہ نکالوں، جب تک میں ریکارڈنگ نہ کر لوں، جب تک آپ گواہی ریکارڈ نہ کرا لیں کہ یہ جو خادم ہے ان کے وسیلہ سے مجھے شفا ملی ہے، جب تک آپ یہ ریکارڈنگ نہ کرا لیں آپ نے جانا نہیں ہے۔ یسوع کیا کر رہا ہے معجزات کے بعد؟ وہ کہہ رہا ہے خاموش، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہ وجہ بھی ہے کہ پاکستان میں وہ سائنز اینڈ ونڈرز، وہ عجیب اور بڑے کام کلیسیا کے وسیلہ سے وقوع میں نہیں آ رہے، کیونکہ ہم خود جلال لینا چاہتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ جلال شفا دینے والے کا ہے، دعا کرنے والے کا نہیں ہے۔ آمین۔ میں نہیں جانتا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں یا آپ نہیں ہیں، I don't know، لیکن میں حزقیل کی طرح آپ سب پر اس نبوت کو پھونکنا چاہتا، یہ نبوت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر مبشروں کا روح آ جائے، آپ کو مبشرانہ خدمت مل جائے۔ آپ آفس کی جگہ پر ہوں، آپ کام کاج کر رہے ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں، آپ جہاں کہیں ہوں، آپ ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں یا آپ خود ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو کوئی بھی ملتا ہے آپ اسے یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکیں۔ چرچ اب تجھے یہ کام کرنا ہے، کلیسیا اب تیری باری ہے کہ اب تیرے وسیلہ سے لوگ یسوع مسیح کو جانے، خدا کے بیٹے کو جانے، اور چرچ تیرے وسیلہ سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ آمین آمین۔ آپ کو یہ سب کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ آسمان پر جائیں تو آپ کے لیے ایک بڑا تاج ہو، ایک بڑا اجر ہو۔ سنیے، یہاں سے آپ نے کچھ لے کر جانا ہے اور پورا ہفتہ آپ نے کچھ کر کے آنا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے لے کر جانا ہے، پورا ہفتہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہفتے کے بعد آپ نے کچھ لے کر آنا ہے۔ میں نے جب لاسٹ ایئر نومبر میں افریقہ میں تھا، وہاں میں نے سنا، میں نے شاید آپ کو ویڈیوز دکھا پایا ہوں کہ نہیں، بہرحال میرے فیس بک پہ پڑھی ہیں، وہ کس طرح ناچتے ہیں چرچ میں، وہ ڈانس کرتے ہیں چرچ میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتوار کو صرف عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اتوار کو پچھلے پورے ہفتے میں جہاں جہاں ہم نے انجیل سنائی اور جن جن لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، ہم انہیں ساتھ لے کر آتے ہیں
اور دوسرا ہم یہ خوشی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں اتوار کے دن کہ خداوند نے پچھلے پورے ہفتے میں ہمارے وسیلہ سے کیا کیا کام کیے ہیں۔ تے اسی چرچ کا دلی آنے ہیں۔ پادری صاحب نے یار پچھلی ہری بھی کیا سی کہ تسی آ نہیں رہے چرچ۔ ہم چرچ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ چرچ کیوں نہیں آئے۔ ہمارے اندر وہ آگ لگی ہوئی نہیں ہے، وہ ترس، وہ بوجھ، وہ جوش، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تیاری نہیں کرتے ہیں، ہم دبے ہوئے بوجھ کے نیچے چرچ میں آتے ہیں۔ ہم خوشی اور جوش کے ساتھ چرچ نہیں آتے ہیں، ہم ایکسائٹڈ نہیں ہوتے ہیں کلیسیائی رفاقت کے لیے۔ وہ ناچتے ہوئے خوشی، جشن، جوش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں خدا کی، اور پھر وہ بتاتے ہیں، وہ گواہیاں شیئر کرتے ہیں کہ میرے وسیلہ سے اتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں زبردست۔ دوسرا کہتے ہیں میرے وسیلہ سے اتنے، یہ میں پھل اپنا ساتھ لایا ہوں۔ پادری صاحب انہیں بپتسمے دیجئے، پادری صاحب انہیں ٹیچ کیجئے، انہیں شاگرد بنائیے، یہ اب چرچ کا حصہ ہیں، یہ اس چرچ کے ساتھ چلیں گے، یہ اس چرچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا وقت دیں گے، یہ اپنی زندگی دیں گے۔ ان کے ٹیلنٹس، ان کے توڑے اب سب چرچ کے لیے ہیں۔ وہ جشن مناتے ہیں چرچ میں آ کے، خوش ہوتے ہیں۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب آپ کو سیلری ملتی ہے۔ آپ کی سیلری اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے پچھلے پورے مہینہ میں کام کیا ہے، محنت کی ہے، اور اب آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ اسی طور پر جب آپ اتوار کو چرچ آئیں، آپ نے پورے ہفتے میں کام کیا ہو، آپ نے روحیں جیتی ہو، آپ نے لوگوں کو انجیل سنائی ہو، آپ نے یسوع مسیح کی بات کی ہو، آپ نے قوموں اور امتوں کے سامنے اس کی گواہی دی ہو، اور پھر جب آپ چرچ میں آئیں، پھر آپ خداوند یسوع مسیح کی اس شکر گزاری اور پھر اس کا جشن اور خوشی اور شادمانی ہو کہ پچھلے ہفتے میں، اور جب آپ سب کے سب انجیل سنانے والے ہوں گے، پھر جب اتوار کو ہم جمع تفریق کریں گے، پتہ لگے گا ہم سب نے مل کر 200 روحیں بچائی ہیں، ہم سب نے مل کر 300 روحیں بچائی ہیں۔ جب 120 کی جماعت باہر معاشرے میں ہوگی، گلیوں کوچوں میں، سوسائٹی میں ہوگی، تو کم از کم ایک دن میں اگر ایک روح بھی بچے تو 7 دنوں میں کتنی بچیں گی؟ 120 کو 7 سے ضرب دیجئے، 7 دن میں کتنا پھل ہم اکٹھا کر لیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا چرچ جب تجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے انجیل سنانی ہے، میں نے خدا کا کام کرنا ہے۔ جب تجھے تیرے اندر یہ روح آ جائے گا کہ میں ایک مبشر ہوں، میں ایک مبشرہ ہوں، میں ایونجلسٹ ہوں، اور مجھے اس لیے خدا نے نجات دی ہے کہ اب میں دوسروں کو نجات کا پیغام دے سکوں۔ میں ایٹ دی اینڈ آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس لیے نجات ملی ہے کہ آپ دوسروں کی نجات کا باعث بنے۔ آمین۔ دیکھیے ذرا چوتھی آیت میں لکھا ہے پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے۔ ہاتھ کنہوں نے رکھے تھے ان پہ؟ کلیسیا نے۔ اور بھیجا کس نے تھا؟ کلیسیا نے۔ لیکن بائبل میں اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں نبوت کا روح پھونک رہا ہوں، میں آپ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے خدا کا اپنا روح ہے۔ ہیلیلویا۔ روح القدس کی قدرت ہے، اس کی انوائنٹنگ ہے، اس کا مزہ ہے جو آپ کی زندگیوں میں ٹرانسفر ہونے کا ہے، اور آپ اس کے بھیجے ہوئے انجیل سنائیں گے، اس کے بھیجے ہوئے آپ خدا کی گواہی دیں گے۔ وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے، اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ خدا کا کلام سنانے لگے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھی ہر ایک کو خدا نے بلایا ہے کہ وہ اس کی انجیل سنائے۔ میں نہیں جانتا آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس پلپٹ سے، اس چرچ سے اب یہی تعلیم ملے گی۔ ہمیں شاگرد بننا ہے، اور ہمیں انجیل سنانی ہے، اور ہمیں شاگرد بنانے ہیں۔ اپنے آپ سے کہیے کہ خدا آج میں تیرے کلام کو سن کر اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتی ہوں۔ میرے زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کر۔ میں جان گیا کہ میرا بلاوا انجیل سنانے کا ہے۔
میں جان گئی کہ میرا بلاوا انجیل سنانے کا ہے، مجھے انجیل سنانی ہے۔ سب آنکھیں بند کیجئے، سب 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 آگے سے پیچھے تک سب جیسس اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ رابا شانتا ریبلو را شاکا را پامبا بورا بارا شانتے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خدا تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، خدا تیرا یہ کلام ان کی زندگیوں میں گھر کرے۔ یس ہولی اسپرٹ، آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کیجئے اور خدا سے کہیے کہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں۔ تیرا کلام جو آج سننے کو ملا ہے، یہ کلام میری زندگی میں پورا ہو۔ ہاں خدا مجھے انجیل سنانے والا بنا دے، مجھے انجیل سنانے والی بنا دے۔ آج کے بعد میں مبشر ہوں، آج کے بعد میں مبشرہ ہوں۔ میں اس کلیسیا میں پھل لے کر آؤں گا، میں اس کلیسیا میں پھل پیدا کروں گا۔ ہاں خدا مجھے اس کلیسیا میں ایک پھلدار درخت بنا دے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے۔ یس خدا آپ کی زندگی میں اس روح کو انڈیل رہا ہے۔ آئیے کہیے خدا مجھے قومیں چاہیے، خدا مجھے گنہگار چاہیے، خدا مجھے بدکار چاہیے، مجھے زناکار چاہیے۔ خدا اے باپ میں انہیں انجیل سنانا چاہتا ہوں، میں انہیں انجیل سنانا چاہتے ہوں۔ مجھے وہ لوگ دے خدا، مجھے وہ لوگ دے خدا، مجھے ان تک لے چل اے باپ، مجھے ان تک لے چل۔ یس یہ سب دعا کیجئے، سب دعا کیجئے کہ یہ خدا مجھے مبشرانہ روح عطا کر، خدا مجھے مبشرانہ روح عطا کر۔ خدا میں روح بچانے والا ہوں، میں روح بچانے والی ہوں۔ آج کے بعد میرے منہ میں انجیل ہوگی، میرے منہ میں انجیل ہوگی۔ ہاں خدا میں یسوع مسیح کے نام سے اس کلیسیا کا ممبر نہیں، میں شاگرد بننا چاہتا ہوں اور میں مبشر بننا چاہتا ہوں۔ میں شاگرد بننا چاہتی ہوں اور میں مبشرہ بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ جیسس 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 جیسس، میں خدا کے روح کو آپ کی زندگیوں پر دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کی زندگیوں میں اس خدمت کو اجاگر کر رہا ہے، وہ آپ کو مبشرانہ روح دے رہا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک مبشر ہے، آپ میں سے ہر ایک مبشرہ ہے۔ آپ کی زندگی میں انجیل سنانے کا بلاوا ہے، آپ کے منہ میں انجیل ہے۔ آئیے اس سے کہیے خدا یہ انجیل مجھے سنانے کی بھی توفیق دے۔ خدا میں انجیل سنانے والا ہوں، میں انجیل سنانے والی ہوں۔ میرے اندر زندگی کی باتیں ہیں، ہیلیلویا۔ آپ زندگی کے وارث ہیں، آپ کے منہ میں زندگی کی باتیں ہیں۔ آئیے اس سے کہیے خدا مجھے انجیل سنانے والا بنا دے۔ اے خدا میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے لیے خدا میں نبوتی طور پر اس روح کو اس کلیسیا پر پھونکتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اس کلیسیا میں ہر ایک مبشر ہو، ہر ایک مبشرہ ہو۔ اس کلیسیا میں ہر ایک کے منہ میں انجیل ہو، ہر ایک کے منہ میں نجات کا پیغام ہو۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا یہ تیرے بیٹے یسوع کا کردار، یسوع کی خدمت، یسوع کی زندگی ان کے اندر کثرت سے قدرت سے مانگتا ہوں خدا، اور میں منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو سچا مسیحی بنا دے خدا۔ اور اب یہ روایتی رسمی مسیحی نہیں، اب یہ انجیل سنانے والے ہوں خدا، یہ انجیل سنانے والے ہوں۔ اپنے کام کاج پر، اسکول کالج میں، ورک پلیس، جہاں جہاں یہ جائیں خدا ان کے منہ سے انجیل نہ ہٹے، یہ انجیل کے پیغمبر بنے خدا۔ جب اگلے اتوار آئیں تو ان میں سے ہر ایک یہ کہہ سکے میں نے اتنے لوگوں کو انجیل سنائی ہے، میں نے اتنے لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتایا ہے، اور ہم اس خوشی کو، اس جشن کو منا سکیں خدا، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ ہم سب